السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں نعت خان وقار محمود ہاشمی اور آپ سب کو ایک بار پھر میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ سوال کیا گیا تھا اس ویڈیو کے بارے میں کہ سانس ٹوٹ جاتا ہے، سانس ٹوٹنے کا کیا حل ہے۔ تو اس سے پہلے ایک ویڈیو تھی، اس میں نے بتایا تھا کیا آپ کا سانس پھولتا ہے، سانس کیوں پھولتا ہے، اس کا میں نے آپ کو حل بتایا تھا۔ آج کی ویڈیو میں سانس ٹوٹتا کیوں ہے، دیکھیں وہ بھی ویڈیو وہی ہے، یہ بھی ویڈیو وہی ہے، لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو تھوڑی بتا دیتا ہوں کہ سانس ٹوٹتا کس وجہ سے ہے۔ کچھ لوگوں کا سانس لمبا بھی ہوتا ہے پھر بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سمجھیں گے اور اس چیز کو آپ جج کریں گے کہ واقعی یہ میرے اندر خامیاں، ان کو میں دور کروں گا یا کروں گی تو انشاءاللہ میرا سانس نہیں ٹوٹے گا۔ اور رچاؤ کے لیے آپ کو سانس کو مینج کرنا بہت ضروری ہے۔ نعت پڑھنی ہے، آپ چاہتے ہیں اس میں رچاؤ پیدا ہو، جو کمپوزیشن ہے، رچاؤ پیدا کرنے کے لیے آپ کو اس میں سانس کی جگہیں اچھی بنانی پڑیں گی۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں سانس کیوں ٹوٹ جاتا ہے۔ زیادہ تر تو نعتیں آج کل چل رہی ہیں ٹیمپو والی جو نعت ہے، مطلب کہ وہ تھوڑی کمرشلزم والی نعتیں چل رہی ہیں، تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ بات کر رہے ہیں اس میں سانس ٹوٹنے کا خدشہ ذرا زیادہ ہوتا ہے۔ لائٹ ہماری چلے گئی ہے تو میں نے کہا چلو جیسے بھی ہے میں آپ کے لیے اس حال میں بھی ویڈیو بنا لیتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو امید ہے آپ کو میں صحیح طرح نظر آ رہا ہوں۔ اگر میں صحیح نہیں بھی نظر آ رہا تو پھر بھی آپ کو آواز میری ضرور کلیئر ہی پہنچ رہی ہے۔ اچھا، تو سانس کو جو مینج کرنے کا طریقہ ہے وہ اب میں ایک نعت پڑھتا ہوں، وہ ٹیمپو والی نہیں ہے، ٹیمپو کے بغیر ہے، کیونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے، جو میرے چینل کا ٹاپک ہے، وہ شروع سے یہی ہے کہ لیجنڈز نعت خانوں کی نعتیں، کمرشلزم نہیں۔ تو اپنے ٹاپک کے مطابق میں ایک ایسی نعت کا مصرع، میں پہلے آپ کو ایک ہی سانس میں پورا مصرع پڑھ کے بتاؤں گا، بعد میں اسی میں سانس لے کر بتاؤں گا، اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ سانس بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ مطلب کہ وہ سانس لمبا کرنے کا طریقہ تو میں نے بتایا ہے، سانس بنانے کا کہاں پہ میں نے سانس لینا ہے اور وہاں پہ اچھا بھی لگے، اس کا بھی طریقہ میں آپ کو آگے ویڈیو میں جا کے سمجھانے لگا ہوں۔ اب ایک لائن میں پڑھنے لگا ہوں، خوشبو ہے دو عالم، وہ پہلے ایک ہی سانس میں پڑھوں گا، سیم ٹیمپو، سیم سکیل، سیم جگہیں، ایک ہی سانس میں پڑھوں گا، دوسری دفعہ میں بیچ میں سانس لے کے پڑھوں گا۔ آپ خود ہی بتائیے گا کہ آپ کو کس طرح مزہ آیا ہے۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ۔ اب یہ میں نے ایک سانس میں پڑھا ہے، اب اسی میں سانس کی جگہ بنا رہا ہوں۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ۔ تو اس میں میرا سانس نہیں ٹوٹا، کیوں؟ میں نے سانس کا ربط اچھا بنایا ہے۔ تو سانس کا ربط بنانے کا طریقہ بھی ایک ہوتا ہے، یہ نہیں آپ جدھر مرضی سانس لے سکتے ہیں، مطلب خوشبو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ طریقہ رونگ ہے۔ صحیح کیا ہے، کسی بھی لفظ کے درمیان آپ نے سانس نہیں لینا، اور جدھر سانس لینا ہے وہاں پہ آپ نے آنس دے کے سانس لینا ہے۔ سانس اور آنس ایک میری ویڈیو کا ٹاپک تھا، وہ آپ ویڈیو لازمی دیکھ لیجئے، اس میں نے بتایا تھا آواز میں ٹھہراؤ پیدا کرنے کا طریقہ، یہ اس کا تھمبنیل ہوگا، وہ آپ ضرور جا کے دیکھیے گا، وزٹ کیجیے گا، آپ کو مل جائے گی۔ سانس آپ نے جب بھی لینا آنس دے کے لینا ہے، آپ اس طرح نہیں کر سکتے خوشبو، اس طرح سانس نہیں لینا، تھوڑی سی آنس دے کے تھوڑا سا آخر میں سے لمبا کر کے میٹھے طریقے سے خوشبو، اس طرح سے آپ نے اپنا سانس ختم کرنا ہے۔ اس سے رچاؤ بھی پیدا ہوگا اور آپ کا سانس ٹوٹے گا بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ جگہ بنا لیں، ایک ایک دو دو ورڈز کی آپ جگہ بنا لیں، ہر ایک دو ورڈز کے بعد آپ نے سانس لینا ہے، اور کسی بھی لفظ کے درمیان سانس لینا، مثلا ہے دو اب یہ دو عالم جو یہ اکٹھا ہے، اس کے درمیان بھی آپ سانس نہیں لے سکتے، ہے دو عالم، یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ لفظ کو مکمل ادا کرنا ہے اور وہاں پہ آنس دیں گے، سانس آٹومیٹیکلی اچھا ہی لگے گا، آپ سانس لیں گے اچھا لگے گا، شرط یہ آپ نے وہاں پہ آنس دینی ہے، ٹھیک ہے۔
तो एक दफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ, जगह जगह पे मैं आंसें दूंगा। अब मैं सांस भी लूँगा और आंस नहीं दूंगा, ठीक है। अब पिछली दफ़ा मैंने आपको ये फ़र्क बताया था कि एक दफ़ा मैं सांस नहीं ले रहा, दूसरी दफ़ा सांस ले रहा हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि दोनों दफ़ा सांस लूँगा, लेकिन एक दफ़ा आंस के साथ सांस लूँगा और एक दफ़ा मैं आंस के बगैर लूँगा। पहले आंस के बगैर सांस लेके आपको बताता हूँ, आप खुद ही बताइए रचाओ किस में है। खुशबू है दो आलम में तेरी ऐ गुले चीदा। इसमें सिर्फ मैंने आंस नहीं दी, टेम्पो और जो उसका बेस है मैंने वही रखा है। अब दूसरी दफ़ा, खुशबू है दो आलम में तेरी ऐ गुले चीदा। तो ये तरीकाकार है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। दोबारा से एक दफ़ा बता देता हूँ, सांस जिधर भी लेना है वहाँ पे आंस देना ज़रूरी है, बग़ैर आंस के सांस नहीं लेना। आंस का भी मैंने तरीका बता दिया। नंबर 2, किसी लफ्ज़ के दरमियान सांस नहीं लेना, और हर 1-2 वर्ड्स के दौरान आपने कोशिश करनी है वहाँ पे आप सांस लेने की जगह बनाएं, तो सांस आपका ज़ाहिर बात है फिर नहीं टूटेगा अगर आप 1-2 वर्ड्स के बाद सांस लेंगे, ठहर ठहर के नात पड़ेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आधी वीडियो मेरी लाइट में बनी, आधी लाइट चलेगी, तो लेकिन उम्मीद है आप मेरे कंटेंट को पसंद करेंगे, क्योंकि कोई बात नहीं, आपको आप तक बात अच्छे तरीके से पहुंचनी चाहिए। लाइट का होना या ना होना ये तो एक इशू है, मुल्की हालात हैं इस तरह के, और वैसे भी आज बारिश हो रही है लाहौर में बहुत ज़्यादा, मेरे कपड़े भी थोड़े से भीगे हुए हैं। तो वो सारी बात है, मैं बाहर से अंदर आके डायरेक्ट मैंने कैमरा वगैरह लगाया था तो वीडियो बनाई। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मैंने बैनुल अक़वामी नात अकेडमी बना ली है, इसमें मैं तमाम ममालिक के पूरी दुनिया से उसमें स्टूडेंट्स ऐड करूँगा, 10 से 12 स्टूडेंट्स को ऐड करूँगा, इससे ज़्यादा फिर अगर आप लोग पहले रब्ता कर लेंगे तो आपको मैं शामिल कर लूँगा। अगर 10-12 हो गए कंप्लीट तो फिर मैं माजरत ही करूँगा आपसे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।